اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی مرتضیٰ کی آمد تو خانہ خدا میں ہوئی تھی، لیکن خانہ خدا سے باہر نکلتے ہی دامان مصطفیٰ نصیب ہوا، آئے ہائے اور دامان مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ لعاب رسول بھی نصیب ہوا، سبحان اللہ۔ اور 10 سال پیغمبر اکرم کی ہمراہی میں قبل از اعلان اسلام مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم کے ساتھ وقت گزارا۔ اور ویسے تو رشتے میں بھائی ہوتے تھے، چچا زاد سگے بھائی ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی بھائیوں والی عمر محسوس نہیں کی، کیونکہ پیغمبر 30 سال بڑے تھے مولا علی المرتضیٰ سے۔ تو 30 سال جو بڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر جیسے باپ بچوں کی طرح ہوتا ہے اسی طریقے سے تھی، تو اپنے بچوں کی طرح علی مرتضیٰ کو پالا تھا اور بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خود نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی نبی کے پیچھے چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عربوں کے اندر یہ مشہور کہاوت تھی کہ بالکل بیائی نہیں، اگر ماں باپ کی کاپی ہو تو اس کو اونٹ سے شباہ دی جاتی تھی کہ جیسے اس کا بچہ پیچھے چلتا ہے ویسے میں پیچھے چلا کرتا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسے چڑیا دانہ دیتی ہے اپنی اولاد کو، اسی طریقے سے نبی مجھے دانہ دیا کرتے تھے اور مجھے اپنا لعاب دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب اعلان اسلام فرما لیا تو اس وقت حضور سرور کائنات نے یہ تو کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، محمد رسول اللہ کہے گا، وہ دائرہ اسلام میں آ جائے گا۔ دعوت ذوالہ شیرہ ہوئی، وہاں پر خاندان والوں میں سے کسی نے بھی ہاتھ بلند نہیں کیا نصرت کے لیے، اگر ہاتھ اٹھا تو علی ابن ابی طالب کا ہاتھ اٹھا، اور اسی وقت فرما دیا کہ آپ میرے وصی بھی ہیں، آپ میرے وزیر بھی ہیں، آپ میرے ناصر و مددگار بھی ہیں۔ تو 10 برس کی عمر سے ہی حضور سرور کائنات کے ساتھ ساتھ تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنا علم ملا ہوگا پیغمبر اکرم سے ان کو۔ اتنی قربت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی جتنی قربت حضرت علی مرتضیٰ کو ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ کے واقعات ہیں، اور پھر پیغمبر اکرم جو علم کے بارے میں آپ نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب جو شہر علم تک آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دروازے تک آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تاکید فرما دی کہ دروازے ہی سے ہو کر آنا ہے، دروازے ہی سے ہو کر جانا ہے۔ پھر مولا متقیان کے بارے میں یہ بھی فرمائے پیغمبر اکرم نے کہ اقضاکم علی، تم میں بہترین فیصلہ سنانے والے علی ابن ابی طالب۔ بے شک۔ اور صحابہ کرام بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اقضانا علی، ہمیں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ کئی سارے مقامات آئے کہ جس میں خلفائے راشدین کے دور میں انہوں نے فیصلے فرمائے اور خلفاء نے قبول کیے، صحابہ کرام نے ان سے سوالات کیے اور انہوں نے مشورہ دیا تو اس کو قبول کیا گیا۔ اور جناب عمر کے تقریباً بعض روایات کے مطابق 72 مقامات پر، بعض کے مطابق 70 مقامات پر یہ جملے آتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو کئی مرتبہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں، کئی مرتبہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں، اور ایک اور جملہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں منبر کوفہ پر کہا تھا۔ اچھا، وہ بیان فرمائے۔ وہ یہ تھا کہ واللہ لو سنیت لی الوسادہ ثم اجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم حتی ینادی کل کتاب بان علیا حکم فیہ بحکم اللہ، کہ خدا کی قسم اگر میرے لیے مسجد کو بچھا دیا جائے اور مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو تورات والے اگر اپنی تورات سے سوال کریں گے اللہ اکبر، تو میں تورات سے انہیں جواب دوں گا، اگر اہل انجیل انجیل سے سوال کریں گے میں انجیل سے جواب دوں گا، اگر اہل قرآن قرآن سے سوال کریں گے میں انہیں قرآن سے جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ یہ کتابیں پکار اٹھیں گی کہ جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کئی مرتبہ آتے تھے، نصارہ اور یہود بھی آئے ہیں ان کی خدمت میں اور سوالات کیے ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا تھا کہ جو اہل تورات ہی کی طرف سے آیا، اچھا، اور ایک یہودی داخل ہوا، اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں تو اصحاب کہف کے واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال رہے، لیکن ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ 300 سال رہے۔ تو تمہاری کتاب بعد کی کتاب ہے، ہماری کتاب قدیمی کتاب ہے، اس لیے ہم اپنی کتاب کو مانتے، تمہاری کتاب میں نعوذ باللہ تحریف ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری کتاب رسول صادق کی کتاب ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری کتاب میں غلط ہے، تمہاری کتاب میں تحریف ہوئی ہے، تمہاری کتاب غلط ہے۔ اچھا، اب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہماری کتاب صحیح ہے، تمہاری غلط ہے، اور تمہاری غلط ہے، ہماری۔ اتنے میں مولا متقیان تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ جو تورات میں لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے، اللہ اکبر، اور جو قرآن میں لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کے لیے بہت عجوبہ چیز تھی، لیکن آج شاید ہمارے بچوں کو آسانی سے یہ معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے 300 سال، وہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے، اچھا، اور جو قرآن میں 309 سال لکھا ہوا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ واہ واہ۔ اور کہا کہ ہر انگلش کیلنڈر کے اندر، یعنی اس زمانے کی جو اگر اصطلاح استعمال کی جائے، شمسی سالوں کے اندر اور قمری سالوں کے اندر جو فرق آتا ہے وہ 12 دنوں کا آتا ہے ہر سال،
اور یہ جب سال بڑھتے بڑھتے 100 سال تک پہنچ جاتے ہیں تو فرق بن جاتا ہے. جو انگلش کیلنڈر کے 100 سال ہوتے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے 103 سال کے برابر بنتے ہیں. تو جب 100 سال 103 سال کے برابر ہے تو 300 سال 309 سال کے برابر. کیا بات ہے. اس وقت یہودی کی زبان سے جملہ جاری ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام حق مذہب ہے اور جو آپ نے حکم فرمایا ہے وہی بالکل سچا حکم ہے. کیا بات. تو بے شمار واقعات ہیں کہ جو ان کے علم کے بارے میں ہمیں نظر آتے ہیں. پھر یہ فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی. جی. مجھ سے سوال کرو کہ قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. اس میں کیا راز ہے. اور عجیب بات یہ بعض ہمارے غیر مسلم دانشوروں نے بھی لکھا ہے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے. ایسے ایسے سوالات ہمارے ذہن میں تھے کہ ہم کرتے اور اس کے جواب لیتے. لیکن عالیہ مرتضیٰ سوال کرنے والے کون تھے؟ کہتے تھے کہ ہمارے سر کے بال بتائیے کتنے ہیں. اللہ. آپ کو معلوم ہے تو بتائیے سر کے بال کتنے ہمارے. تو مولانا نے اس کا بھی جواب بڑا خوبصورت دیا کہ اگر میں نے بتا بھی دیا تو ویریفائی کیسے کرے گا جو میں نے بتایا وہی ٹھیک بتایا. تو ایسے ایسے عجیب و غریب سوالات کرنے والے لوگ بھی موجود تھے اور جو علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور بھرپور طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ نے وہ علم کی خیرات تقسیم کی.